اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح رب زدنی علما فہما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے درس قرآن پاک کے اس سلسلہ کے اندر فہم قرآن کے لیے، اللہ کے پیغام سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے آج ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں، اس کے اندر بیان ہونے والے پیغام خدا بندی سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے یہ گھڑیاں اور یہ ساتیں اللہ کی یاد میں گزار رہے ہیں اور قرآن کا پیغام سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے یہاں پر سارے احباب تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم سب کا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور پیغام خداوندی کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے اور اس پیغام حق کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کا تعارف پڑھا، اس کے اندر بیان ہونے والے مضامین کے بارے میں پڑھا اور یہ پہلی ابتدائی 5 آیات جو ہیں ان کے حوالہ سے بھی مختصراً ہم نے پڑھا تھا، لیکن آج تھوڑی اس کے اندر بیان ہونے والے جو مضامین ہیں اس کے حوالہ سے تفسیر و تشریح مختصر سے ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حروف مقطعات جن کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہیں اور ان کا حقیقی علم اللہ کو ہے اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ بعض علماء نے، مفسرین نے اپنے اپنے نقطہ نظر پیش کیے ہیں اور ان کے معنی بھی بعض نے ذکر کیے ہیں، لیکن جو جمہور علماء کا قول ہے، اکثریت جس طرف ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ الکتاب، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، لا ریب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اکید اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک عربی میں دور کے لیے بولا جاتا ہے وہ، لیکن یہاں پر ذالک قریب کے لیے بولا جا رہا ہے، اس سے مراد یہ جا رہا ہے کہ یہ کتاب، حالانکہ عربی میں قریب کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ذالک کیوں استعمال کیا گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کے بعد رتبہ، یعنی قرآن کی عظمت اور اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ذالک کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی اتنی شان والی کتاب ہے، اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ بے شک مسافت کے لحاظ سے یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، لیکن جو اس کا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، جو اس کی شان ہے، فضیلت ہے، وہ بہت بڑی ہے، اس لیے اس کو ذالک سے تعبیر کیا کہ ذالک یہ کتاب۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ عربی کے اندر ذالک ھذا کی جگہ اور ھذا ذالک کی جگہ اکثر استعمال ہوتا رہتا ہے،
اس لیے یہاں پر اللہ کریم نے ذالکہ اس کا اختیار فرمایا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں لوگ شک تو کر رہے ہیں، پھر یہاں یہ فرمانا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لوگ شک کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آئے گا کہ یہ قرآن جس کو پڑھ کر کافی لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت زیادہ لوگ ہدایت پا گئے اسی قرآن کو پڑھ کر، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت پا گئے۔ تو اس قرآن میں شک کرنے والے لوگ ہیں، اس قرآن کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، اس قرآن پر عمل نہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے پیغام حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس قرآن کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن شک کا محل نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا کلام بنایا ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب کفار کو چیلنج دیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اس قرآن میں شک کر رہے ہو تو اس قرآن کی مثل ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ تو قرآن کے اندر لوگوں نے شک کیا ہے، لیکن شک کا گنجائش اس میں نہیں ہے، اس میں کسی عیب کی، کسی ریب کی، کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ شک کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ قرآن تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو علماء کرام نے، مفسرین نے اس کے ضمن میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے ہے قرآن، یہ لیکن اس قرآن سے ہدایت کرنے والے لوگ متقین ہیں، پرہیزگار لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ باقی لوگ اس قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہے انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، وہ لوگ ہی اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جو لوگ ہدایت کا ارادہ رکھتے ہیں، متقین سے مراد جو لوگ ہدایت کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور باقی لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ آگے فرمایا متقین کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ متقین کون لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ کون ہیں، ان کی صفات اللہ کریم نے بیان کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کی ذات غیب ہے۔ سابقہ انبیاء ہماری نظر سے اوجل ہیں، جنت، دوزخ، قیامت کا منظر، قبر کے حالات، یہ سارے مراحل ہماری آنکھوں سے غائب ہیں، لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ حضور کی زبان اقدس پر اعتبار کرتے ہوئے اور یقین کرتے ہوئے ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ متقین کی پہلی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ نماز کو تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ بجا لانا۔ نماز کے ظاہری آداب کیا ہیں؟ کہ انسان کا ظاہری جسم صاف اور پاک ہو، انسان کا لباس پاک ہو، جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ پاک ہو، وضو مکمل طور پر ہو۔ یہ نماز کے ظاہری آداب ہیں کہ انسان مکمل طور پر پاکی کی حالت میں ہو۔ اور نماز کے باطنی آداب کیا ہیں؟
کہ انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور دل کے اندر کسی قسم کے خیالات، وسوسے اور شیطانی جو خیال ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ باطنی آداب ہیں۔ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کسی اور طرف ہوتے ہیں، ہم زبان کے ساتھ نماز سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کسی اور طرف ہوتا ہے، طرح طرح کے وسوسے، خیالات ہمارے ذہنوں کے جنم لے رہے ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع کی دولت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز کو پڑھنا یہ اقامت صلاۃ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور بعض علماء نے اس سے یہ معنی بھی لکھا ہے، اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ نماز قائم کرنا، پابندی کے ساتھ نماز قائم کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن انسان نماز پڑھے اور پھر چھوڑ دے، 2 دن پڑھے پھر چھوڑ دے، 4 دن پڑھے پھر چھوڑ دے، ایک نماز پڑھی باقی سب چھوڑ دیں، تو یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ہمیشہ انسان پڑھے، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اقامت صلاۃ سے مراد ہے نماز کو ہمیشہ ہمیشہ پڑھنا، پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ فرمایا کہ اللہ والوں کی، متقین کی، پرہیزگار لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی یاد سے دور ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مکے میں نماز پڑھتے ہیں، مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ قرآن کی روح سے ہدایت پر نہیں ہیں، وہ گمراہی پر ہیں۔ نماز قائم کرنے والے لوگ یہ متقین اور پرہیزگار ہیں۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو رزق سے مراد رزق حلال ہے۔ جو اللہ کریم نے جو کچھ انسان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا ایک ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ جو اللہ نے انسان کو مال و دولت دیا ہے، انسان کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے، دولت میں سے خرچ کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے اس کا جامع مفہوم یہ لکھا ہے کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ سے جو انعام ملے ہیں، جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں، وہ ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ چاہے انسان کے پاس علم ہے، وہ علم خرچ کر رہا ہے، انسان کو اللہ نے زبان دی ہے، وہ زبان اللہ کے راستے میں اس زبان کا خرچ کر رہا ہے، زبان استعمال کرتا ہے اور پیغام حق لوگوں تک پہنچاتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، زبان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ غرض کہ جس کے پاس جو بھی اللہ کی نعمت ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کر رہا ہے اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اس کو استعمال میں لا رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے معنی اور سارے مفہوم اس کے اندر آگے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی تیسری صفت اللہ نے بیان کی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، حضور کی طرف نازل کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ حضور کی طرف اللہ کا کلام قرآن مجید نازل کیا گیا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب ہے اور ایک غیر مطلوب ہے۔ مطلوب سے مراد جس کی تلاوت کی جائے، جو یہ قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ وحی مطلوب ہے، اور ایک وحی غیر مطلوب ہے، وہ حضور کی احادیث ہیں، حضور کے فرامین ہیں، وہ وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس پر بھی ایمان رکھنا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور اللہ کے بندے متقین پرہیزگار لوگ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اس کے اندر وحی مطلوب بھی ہے اور وحی غیر مطلوب بھی ہے، گویا قرآن اور حدیث پر ایمان رکھنے والے متقین لوگ ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، آسمانی کتب ہیں، صحائف ہیں جو سابقہ انبیاء پر نازل ہوئے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی متقین کی صفت بیان کی گئی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، آخرت کا انکار نہیں کرتے،
روز جزا کا اقرار کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا، ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اور قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ یہود و نصارہ کے خلاف، یہود و نصارہ کا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت کوئی نہیں ہے، اگر قیامت قائم بھی ہوگی تو ہمارے لیے آسانیاں ہوئی، وہاں پر بھی آسانیاں ہی ہوں گی اور ہم جنت میں جائیں گے۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو چند ساتوں کے لیے ہم جائیں گے، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ایسے ان کے من گھڑت عقائد تھے آخرت کے بارے میں۔ تو اہل ایمان کا عقیدہ اور متقین کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے ان لوگوں کے بارے میں ایک فیصلہ دے دیا کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حضور کی ذات پر اور قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، سابقہ کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ یہ پہلی 5 آیات تھی جن کا ہم نے پڑھا، جس کے اندر اہل ایمان کا ذکر ہوا، متقین کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد آگے کفار کا ذکر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم کل پڑھیں گے، لیکن جو اس کی چوتھی آیت کے اندر وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے اس آیت کو ختم نبوت کی دلیل بھی بنایا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اگر حضور کے بعد بھی وحی کا آنا ممکن ہوتا تو اللہ کریم یہاں پر یہ بھی فرماتا کہ اہل متقین جو ہیں وہ آپ پر نازل ہونے والے قرآن کو بھی ماننے والے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہو اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگر وحی کا سلسلہ آنا ممکن ہوتا حضور کے بعد بھی تو یہاں پر اللہ یہ بھی فرماتا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے۔ پہلے کا ذکر بھی ہے اور حضور پر نازل ہونے والے کلام کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر یہاں پر نہیں ہے کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی ختم نبوت کی بین دلیل ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی وحی نہیں ہے، وحی کا نزول بھی ہو گیا، حضور پر جو کلام نازل ہونا تھا وہ نازل ہو گیا۔ اب حضور آخری نبی ہیں، نہ کوئی اور کتاب آئے گی اور نہ ہی کوئی نیا نبی آئے گا، حضور ہی آخری نبی ہیں۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ اس پیغام حق کو